پشاور پھولوں کا شہر قسط نمبر 3۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں راحیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آر سے راحیل۔ قسط نمبر 3 میں ہم ان خاندانوں اور سلطنتوں کے بارے میں جانیں گے جنہوں نے پشاور پر حکمرانی کی۔ نمبر 1، پرشین یا فارسی سلطنت، 6 صدی قبل مسیح سے 327 قبل مسیح۔ فارسی پشاور کے ابتدائی حکمران خاندانوں میں سے ایک تھے اور خیال کیا جاتا ہے کہ 327 قبل مسیح میں سکندر اعظم کی آمد سے پہلے کئی صدیوں تک ان کا اس علاقے پر تسلط تھا۔ پشاور پر حکمرانی کرنے والی فارسی حکمرانوں کی تفصیل معلوم نہیں ہے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ ان میں سائرس اعظم اور دارا اول شامل تھے۔ نمبر 2، یونانی گریک، 327 قبل مسیح سے 150 قبل مسیح۔ سکندر اعظم نے 327 قبل مسیح میں پشاور کو فتح کیا اور اس کی سلطنت کے بعد گریکو بیکٹیرین بادشاہت، جو ایک ہیلونسٹک ریاست تھی، قائم ہوئی، جس نے اس علاقے پر تقریباً 150 قبل مسیح تک حکومت کی۔ پشاور پر حکومت کرنے والے یونانیوں میں سکندر اعظم، سلیوکس اول نیکٹر اور منینڈر اول شامل تھے۔ نمبر 3، کشان سلطنت، 1 صدی عیسوی سے 3 صدی عیسوی۔ کشان سلطنت وسط ایشیا کا ایک طاقتور خاندان تھا جس نے 1 صدی عیسوی میں پشاور کو فتح کیا اور 3 صدی عیسوی تک اس پر قابض رہے۔ پشاور پر حکومت کرنے والے کشانوں میں کنشک اعظم اور وسودیو اول شامل تھے۔ نمبر 4، ہیپھیسٹائٹس سلطنت، 5 صدی عیسوی سے 7 صدی عیسوی۔ ہیپھیسٹائٹس، جسے وائٹ سنس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک وسط ایشیائی خانہ بدوش کنفیڈریشن تھی جس نے 5 صدی عیسوی میں پشاور کو فتح کیا اور 7 صدی عیسوی تک اس پر قابض رہے۔ پشاور پر حکومت کرنے والی ہفتالیوں میں تورمانا اور مایہیرا کولا شامل تھے۔ نمبر 5، ہندو شاہی سلطنت، 7 صدی عیسوی سے 10 صدی عیسوی۔ ہندو شاہی خاندان ہندوستانی بادشاہوں کا ایک گروہ تھا جنہوں نے 7 صدی عیسوی سے 10 صدی عیسوی تک موجودہ افغانستان، پاکستان اور شمالی ہندوستان کے کچھ حصوں پر حکومت کی۔ ان کا زیادہ وقت پشاور پر کنٹرول تھا۔ پشاور کو کنٹرول کرنے والے ہندو شاہی حکمرانوں میں جیا پالا، انند پالا اور ترلوچن پالا شامل تھے۔ نمبر 6، غزنوی، 10 صدی عیسوی سے 12 صدی عیسوی۔ غزنیوں کی سلطنت ایک طاقتور اسلامی خاندان کی تھی جس نے 10 صدی عیسوی سے 12 صدی عیسوی تک موجودہ افغانستان، پاکستان اور ایران کے زیادہ تر حصے کو کنٹرول کیا۔ انہوں نے 10 صدی عیسوی کے آخر میں پشاور کو فتح کیا۔ غزنویوں کے حکمرانوں جنہوں نے پشاور کو کنٹرول کیا ان میں محمود غزنوی اور اس کے جانشین شامل تھے۔ نمبر 7، غوری سلطنت، 12 صدی عیسوی سے 13 صدی عیسوی۔ غوری سلطنت بھی غزنوی سلطنت کی طرح ایک طاقتور مسلمان خاندان کی تھی جس نے 12 صدی عیسوی سے 13 صدی عیسوی تک موجودہ افغانستان، پاکستان اور ایران کے بیشتر حصوں کو کنٹرول کیا۔ انہوں نے 12 صدی عیسوی کے اوائل میں پشاور کو فتح کیا۔ غوری حکمران جنہوں نے پشاور کو کنٹرول کیا ان میں محمد غوری اور اس کے جانشین شامل تھے۔ نمبر 8، مغل، 16 صدی عیسوی سے 18 صدی عیسوی۔ مغل سلطنت ایک طاقتور اسلامی خاندان کی تھی جس نے 16 صدی عیسوی سے 18 صدی عیسوی تک موجودہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے بیشتر حصوں کو کنٹرول کیا۔ انہوں نے اس وقت زیادہ تر پشاور پر حکومت کی۔ مغل حکمران جنہوں نے پشاور کو کنٹرول کیا ان میں اکبر اعظم، جہانگیر اور اورنگزیب شامل تھے۔ نمبر 9، درانی سلطنت۔ درانی سلطنت جس نے 18ویں صدی عیسوی کے وسط سے 19ویں صدی عیسوی کے اوائل تک
موجودہ افغانستان، پاکستان اور ایران کے زیادہ تر حصوں کو کنٹرول کیا۔ انہوں نے 18ویں صدی عیسوی کے وسط میں پشاور کو فتح کیا۔ پشاور کو کنٹرول کرنے والے دورانی حکمرانوں میں احمد شاہ درانی اور ان کے جانشین شامل تھے۔ نمبر 10، سکھ سلطنت، 19ویں صدی عیسوی۔ سکھ سلطنت ایک طاقتور ریاست تھی جو 19ویں صدی کے اوائل میں برِ صغیر پاک و ہند کے شمال مغربی علاقے میں ابھری۔ انہوں نے 1818 سے 1849 تک پشاور کو کنٹرول کیا۔ پشاور کو کنٹرول کرنے والے سکھ حکمرانوں میں رنجیت سنگھ اور اس کے جانشین شامل تھے۔ نمبر 11، برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اور برطانوی راج، 1849 سے 1947۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے 19ویں صدی کے اوائل میں پشاور میں اپنی موجودگی قائم کی اور علاقے کی نگرانی کے لیے ایک چونی قائم کی۔ انگریزوں نے 1830 کی دہائی میں پہلی انگلو افغان جنگ کے دوران شمال مغربی سرحدی علاقے پر اپنا کنٹرول بڑھانے کی کوشش کی۔ 1857 کی ہندوستانی جنگ آزادی نے پشاور پر برطانوی راج کے لیے بھی خطرہ لاحق کیا، لیکن بالآخر برطانوی افواج نے اسے ختم کر دیا۔ 1947 میں تقسیم ہند تک پشاور برطانوی حکومت کے زیر تسلط رہا۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے اہلکار جنہوں نے پشاور کو کنٹرول کیا ان میں سر ہنری لارنس ایڈورڈز اور دیگر شامل تھے۔ برطانوی راج کے اہلکار جنہوں نے پشاور کو کنٹرول کیا ان میں لارڈ ڈلہوزی، لارڈ کیننگ اور دیگر شامل تھے۔